اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ دوستو، ماہ مبارک رمضان ان قریب آنے والا ہے اور ہم سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں مہمان ہونے والے ہیں اور اس کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دعا طلبگار ہیں۔ ماہ مبارک رمضان جو برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک، رمضان کا لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ رمضان عربی مہینہ ہے، اس کے لغت میں جو معنی ہیں وہ یہ ہیں: جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اور جب ماہ مبارک رمضان اسلام میں سب سے پہلا جب یہ روزہ رکھا گیا، اسلام میں جب آیا، تو وہ دور و زمانہ بہت ہی گرم تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا، چونکہ وہ بہت ہی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ رمضان کے معنی ہوتے ہیں شدت والا، جھلسا دینے والا، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم اس مہینے میں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: انما سمی رمضان لأنہ یرمد الذنوب۔ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، انسانوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں، چاہے قرآن کریم ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب کے سب اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے گا، خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ ہمارا ہے اور ہم اس کا اجر دیں گے، جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اس کا ہم اس کو اجر دیں گے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اور حج رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے شیطان ہم سے دور ہو جائے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: علی، یاد رکھ لو، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور صدقہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جائے تو روزہ رکھیں، اور اگر شیطان کی کمر توڑنا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم ضرور صدقہ دیا کریں۔ اس ماہ مبارک میں انسان کو چاہیے کہ تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اس روزہ رکھے، اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اس کے کان بھی روزہ رکھیں، اس کی زبان بھی روزہ رکھے۔ صرف پیٹ کا خالی رہنا روزہ نہیں کہلاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک میں انسان کو چاہیے کہ جہاں بھی جتنا بھی ہو سکے وہ محرمات اور حرام شے سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ اس مہینے میں وارد ہونے والا ہے جس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا مہمان بن رہا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کا مہمان بن رہا ہے تو اس مہینے میں اللہ کے سامنے کس طریقے سے جائے؟ مثال کے طور پر جب ایک انسان کسی کا مہمان بن کر جاتا ہے تو اپنے کپڑے کو صاف و ستھرا رکھتا ہے، پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، خود نہا دھو کر اس کے گھر پہ جاتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کا مہمان بن رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام محرمات سے پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے۔ لہٰذا ہم اب جب ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے
24 گھنٹے کے اندر میں جب رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے ہم کیا کریں؟ ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جب ہم چاند کو دیکھیں تو چاند کو دیکھنے کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعا کی تلاوت کریں، اور خاص کر کے شب اول ماہ مبارک رمضان، جس شب میں انسان اگر غسل کرتا ہے، شب اول ماہ مبارک رمضان اگر انسان غسل کرتا ہے تو غسل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے سال اس کا بدن خارج اور کھجلی سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب، چاند جس شب میں نکلتا ہے اس رات میں، اس شب میں انسان اگر غسل کرتا ہے تو اس غسل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سارا جسم پورے سال جو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، جو خارج کی بیماری ہوتی ہے، اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور پھر اسی شب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھے، اگر زیارت کو جا سکتا ہے تو جائے، ورنہ اسی شب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھے۔ اور پھر جب ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو اس دن کے لیے بھی انسان کے لیے کچھ اعمال بتائے گئے ہیں، اس دن بھی انسان کو اعمال کرنا ہوگا۔ اور اعمال یہ ہے کہ پہلے انسان جو روزہ رکھے ہوئے پہلے دن، اس دن انسان غسل کرے گا۔ غسل کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا 1 سال تک اس کا جسم تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کتنا بہترین نسخہ اسلام میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن غسل کرتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں غسل کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کے پہلا دن سنت قربتاً اللہ، اور کرنے کے بعد سر و گردن کو دھوتا ہے، پھر دائیں حصے کو دھوتا ہے، پھر بائیں حصے کو دھوتا ہے۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن غسل کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم 1 سال تک اس کے جسم کو جسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتنا اچھا اور پیارا نسخہ ہمیں ملا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کے پہلے دن غسل کریں، اور غسل کی نیت کریں کہ ہم پہلے دن غسل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صدقہ دیں۔ اور پھر بہترین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلے دن انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کی نیت ہی کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی سنت قربتاً اللہ۔ سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو سورہ ہے اس کی تلاوت کرے پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو بھی دل چاہے جس سورہ کی تلاوت کرنا چاہے اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا لک فتحا کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے اور اس کے بعد نماز کو ختم کرے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان، خداوند عالم اس انسان کو 1 سال تک برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور تمام حادثات سے خداوند عالم اس کو محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان ان قریب آنے والا ہے، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کا بہترین سے بہترین طریقے سے استقبال کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ رکھیں، صدقہ ہر روز دیا کریں، ثواب عظیم ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر روز اس طریقے سے کلاس اور ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں خداوند عالم ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کو بہترین مہینہ قرار دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، اور ہمارے اور آپ کے خاص امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔